أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، فضلائے اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ حضرات کو آپ کے مادر علمی میں بطور میزبان اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں. آج کے اس اجتماع کا مقصد آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا. ملتان شہر کے ان حضرات کو آج کے اس اجتماع اور اجلاس میں تکلیف دی گئی ہے جو خیر المدارس کے فرزند ہیں اور مختلف مقامات پر مساجد میں، مدارس میں دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اصل بیان ہمارے جامعہ کے تخصص الدعوہ والارشاد کے رئیس حضرت مولانا مفتی محمد انور صاحب اکاڑوی دامت برکاتہم العالیہ کا ہوگا، اور ان کے بیان کے لیے ہی آپ کو تکلیف دی گئی. میں چند باتیں تعمیل ارشاد اور حصول سعادت کے لیے عرض کر رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم میں سے جس کا اب تک کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق نہیں ہے، وہ آئندہ ایک ہفتے کے اندر اپنے قلبی اور رجحان کے مطابق کسی نہ کسی بزرگ اور اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کر لیں. دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر کر لیں، لیکن آپ کہیں گے یہ وقت بہت کم ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک ہفتے کے اندر کر لیں. آپ کا رجحان اگر اپنے کسی استاد محترم کی طرف ہے تو آپ اپنے اس استاد سے اصلاحی تعلق قائم کریں، باقاعدہ بیعت کریں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں، سپورٹ کریں. اور اگر کوئی بھی پاکستان میں کسی بھی بزرگ کی طرف آپ کا قلبی رجحان ہے جس سے آپ آسانی سے استفادہ کر سکتے ہیں، اپنے حالات کی اطلاع دے کر رہنمائی لے سکتے ہیں اور ان کے ارشادات پر عمل کر سکتے ہیں، تو اس میں دیر اور تاخیر نہ کریں. آپ کے علم میں، آپ کی دعوت و تبلیغ میں، آپ کی خطابت میں، آپ کی تصنیف میں اور آپ کے تمام دینی کاموں میں اس سے جو برکت آئے گی اس کا اندازہ آپ کو خود ہو جائے گا. قرآن کریم میں اللہ نے جہاں یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو وہاں اس کا طریقہ بھی فرمایا وکونوا مع الصادقین. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اب کوئی نظر نہیں آتا، اللہ والے سب چلے گئے، کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، اب تو کوئی بزرگ ہی نہیں رہا. یہ بات غلط ہے. کم ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن کی آیت قیامت تک کے لیے ہے، اور جب قیامت تک کے لیے یہ آیت ہے اور وکونوا مع الصادقین کا حکم بھی قیامت تک کے لیے ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسا حکم دے کہ جو مالا یطاق ہو. یہ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے خلاف ہے. اگر صادقین دنیا میں نہیں ہیں تو پھر اللہ وکونوا مع الصادقین کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ وکونوا مع الصادقین تو کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے. جب قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو اس کی تمام آیتیں، اس کے احکام بھی قیامت تک کے لیے ہیں، تو یقیناً صادقین ہوں گے. صرف ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، تلاش کرنے کی ضرورت ہے. البتہ تلاش کوئی کرے گا تو اس کو ضرور مل جائے گا. پہلی بات یہ تھی. دوسری بات مختصراً مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ آپ کا بنیادی کام دعوت کا اور تبلیغ کا ہے. آپ داعی ہیں، امام ہیں تب، خطیب ہے تب، آپ مدرس ہیں تب. آپ مدرس ہیں تب بھی آپ دین پہنچا رہے ہیں، تب بھی آپ دین کا کام آگے کر رہے ہیں. بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ مدرسوں والے
یہ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرتے، یہ صرف پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے۔ تو میں نے کہا یہ تو ساری زندگی صبح سے شام تک دعوت و تبلیغ کا ہی کام کرتے ہیں، اس لیے کہ جو مفتی صاحب دارالافتاء میں بیٹھے ہیں وہ روزانہ آنے والے بیسیوں لوگوں کو دین کے مسائل بتا کر بتاؤ دین کے احکام اور مسائل ان تک پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے؟ جو قرآن کا ترجمہ پڑھا رہا ہے، تفسیر پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، فقہ پڑھا رہا ہے، اصول فقہ پڑھا رہا ہے اور عربی گرامر پڑھا رہا ہے اور بتا رہا ہے تجوید اور قواعد، وہ قرآن جو پڑھا رہا ہے، کیا یہ قرآن کے الفاظ اور معانی امت تک اور انسانیت تک نہیں پہنچا رہے؟ یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ یہ دعوت تبلیغ کا کام نہیں کر رہے؟ انہوں نے تو زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں، صبح سے شام تک، رات سے دن یہ کام کرتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ تو ایک مفہوم وسیع اور جامع مفہوم ہے، وہ کسی خاص صورت کا نام تو نہیں ہے، صرف وہ جز ہے، کل تو نہیں ہے، اس لیے اس کی بہت سی شکلیں اور صورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک شکل درسگاہ میں قرآن کریم کے الفاظ و معانی پہنچانا، دارالافتاء میں بیٹھ کر شریعت کے اور قرآن و سنت کے مسائل پہنچانا، یہ بھی تمام اس کی ہیں۔ تو آپ کا اور ہمارا بنیادی کام اسلام کی دعوت کا ہے اور تبلیغ کا ہے۔ اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ دعوت اسلام کے لیے جو قرآن و حدیث سے اصول معلوم ہوتے ہیں، جو اسلوب معلوم ہوتے ہیں، اس کا آپ ضرور مطالعہ کریں اور پہلی فرصت میں اس کا مطالعہ کریں کہ قرآن کریم کی وہ آیات کا مطالعہ کریں، اس پر تفسیریں دیکھیں اور حضور علیہ السلام کی ان احادیث کی تشریح دیکھیں جن میں دعوت اور تبلیغ کے لیے ایک داعی میں کیا اوصاف ہونی چاہیے، ان سب کا آپ مطالعہ کریں اور ان کو ضرور پڑھیں۔ تیسری میری درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے جمعے کے موضوع جو بھی طے کریں، پہلی کوشش تو یہ کریں کہ روایتی موضوعات کی بجائے آپ غیر روایتی موضوعات اپنے جمعے کے بنائیں اور اس میں زیادہ تر معاشرتی مسائل کو زیر بحث لائیں۔ معاشرے میں اس وقت کیا مسائل ہیں، اس وقت لوگوں کے مسائل کیا ہیں، بازار کے، مارکیٹ کے، محلوں کے، اور معاشرے میں کون سی برائیاں اور خرابیاں پائی جاتی ہیں، اس پر محنت کریں، اس پر غور کریں کہ مثال کے طور پر معاشرے میں رشوت عام ہو گئی ہے، معاشرے میں جھوٹ عام ہو گیا ہے، معاشرے میں دھوکہ دینا عام ہو گیا ہے، معاشرے میں قرض لے کر اس قرض سے انکار کر دینا، قرض دار کو تنگ کرنا عام ہو گیا ہے، معاشرے میں لوگ قرضے سود پر دینے اور لینے لگ گئے ہیں، عوام کے اندر بھی یہ ہو گیا ہے کہ وہ قرضے دیتے اور لیتے سود پر ہیں۔ آپ ان کو اپنے جمعے کا موضوع بنائیں، خطبات کا موضوع بنائیں۔ طلاق عام ہو گئی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے عام ہو گئے ہیں، لوگ راہیں اور راستے روک لیتے ہیں، فٹ باتوں پر اپنے سامان رکھ دیتے ہیں اور المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی کے خلاف کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو بھی آپ اپنے جمعے کے خطبات کا موضوع بنائیں۔ جب آپ عوامی مسائل کو، معاشرتی مسائل کو اور جیتے جاگتے اور زندہ مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں گے اور اپنے موضوع بنائیں گے تو اس سے انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ اسی طرح عقائد، نظریات، لوگوں میں جو نئے نئے نظریے یا عقیدے آ رہے ہیں ان کا مطالعہ کریں اور ان عقائد و نظریات پر مدلل انداز میں گفتگو کریں، اس کو اپنا موضوع بنائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی آپ اپنے جمعے کا موضوع رکھیں اس پر مطالعہ کریں، بغیر مطالعے کے نہ ہو، وقت گزاری نہ کریں۔ ہم بہت سی تقریریں بغیر مطالعے کے کرتے ہیں، اس لیے آج ہماری مسجدیں بے رونق ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگ اذان ثانی کے وقت آتے ہیں، عربی خطبے کے وقت مسجدوں میں آتے ہیں، لیکن اب بھی جن مسجدوں میں صاحب علم لوگ جمعہ پڑھاتے ہیں، مطالعہ کر کے پڑھاتے ہیں، وہاں لوگ پہلے آ کر صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب آپ چند جمعے مطالعہ کر کے پڑھائیں گے اور اس کا مطالعہ جمعرات کو نہیں، جمعے کو نہیں، وہ تو تازہ کریں، پورا ہفتہ مطالعہ کریں۔ جس جمعہ آپ نے پڑھا دیا، اگلے جمعے کا انتخاب اسی جمعے میں کر لیں کہ میں نے اگلے جمعے کس موضوع پر بات کرنی ہے، اور پھر پورا ہفتہ آپ تھوڑا سا وقت نکال کر آنے والے جمعے کی تیاری کریں اور اس پر آپ گفتگو کریں۔ دیکھیے بخاری شریف کی اندر جو روایت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف انہوں نے بیان کیے ہیں، غار حرا میں جب رسول اللہ پر پہلی وحی آئی
اور آپ گھبرائے تو انہوں نے جتنی بھی رسول اللہ کے اوصاف ذکر کیا اور عرض کیا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، تو اس میں یہ نہیں فرمایا کہ آپ غار حرا میں عبادت کرتے ہیں، آپ وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں، وہاں بیٹھ کر آپ مراقبہ کرتے ہیں، وہاں بیٹھ کر آپ ذکر و فکر میں رہتے ہیں، تو اللہ آپ کو کبھی بے عزت اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ ان میں سے ایک جملہ بھی نہیں کہا، جتنی بھی خوبیاں بیان کی ان سب کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، ان تمام کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں، حقوق العباد سے ہے۔ ان تمام کا تعلق ہمارے معروف معنی میں عبادات سے نہیں ہے، اگرچہ یہ سب عبادتیں ہیں مگر ان تمام کا تعلق عوامی خدمت سے ہے۔ تو جب آپ حضرات مثلا ابھی بارشیں ہو رہی ہیں، ان بارشوں میں آپ کے جمعے کا موضوع اگر یہ ہو کہ اپنے اپنے علاقوں میں معلوم کرو جہاں جہاں کسی کا مکان گرا، جہاں جہاں جس کی دکان گری اس کی تم مدد کرو اور اس پر تم آیات اور احادیث پڑھو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہوگا جو آج کے حالات کے مطابق ہوگا۔ اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ اپنے جمعے کے خطبات کے موضوع عقائد کو، نظریات کو، اہم عبادات کو بھی بنائیں، لیکن معاشرتی مسائل سے آنکھیں بند نہ کریں۔ معاشرے کی اصلاح یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور اس میں خاص طور پر وہ مسائل جن کی اس وقت معاشرے میں ضرورت ہے ان کو آپ اپنا بنائیں۔ شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے اور اس کی کایا پلٹ جائے، اور اس کے لیے مطالعہ ضرور کریں اور پورا ہفتہ مطالعہ کریں اور اپنے مطالعے کو وسعت دیں اور مطالعے کے ساتھ آپ ان موضوعات پر بیان کریں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اب جب سے یہ ٹیکنالوجی آئی، سائنس نے ترقی کی، سوشل میڈیا آیا، اب کوئی بات راز کی نہیں رہی، اب کوئی بات بند کمرے کی نہیں رہی، اب کوئی بات آپ سمجھیں کہ یہیں تک کوئی معلوم نہیں آپ کی گفتگو کو کون اپنے موبائل میں محفوظ کر رہا ہے، اور جیب میں ڈال کر آپ کا موبائل میں محفوظ کر رہا ہے، آپ کا دشمن بھی کر سکتا ہے، اور آپ کے وہ بات سنتے ہی وہ فوراً پوری دنیا میں پھیل جائے گی، آپ کسی آزمائش میں آ جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو ایک بات یہ ذہن میں رکھو کہ اب اپنی گفتگو میں اور اپنی تحریر میں کوئی ایسا جملہ نہ لکھو اور نہ کہو جس پر کوئی قانونی طور پر گرفت ہو سکتی ہو۔ بہت سوچ سمجھ کر بولو، جو کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ آپ کا ایک جملہ آپ کو بھی پریشانی میں ڈال سکتا ہے، آپ کے دوستوں کو، خاندان کو بھی پریشانی میں ڈال سکتا ہے، لہذا منبر پر بیٹھ کر بہت محتاط گفتگو کریں اور نجی مجلسوں میں بھی بہت محتاط گفتگو کریں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں یہ اسی بند کمرے میں رہے گی، اس تک رہے گی، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے جو بات بھی گفتگو کریں ایسا جملہ بالکل نہ بولیں جس کے اوپر قانون کی زد میں آپ آتے ہوں، جس سے فرقہ وارانہ منافرت اس سے نکلے، جس کے اندر کوئی انتہا پسندی اور شدت پسندی کی بات آ جائے، کوئی جذباتی بات آ جائے، اس لیے کہ اب دور پہلے دور سے بہت مختلف ہے، فوراً اس کے اوپر گرفت ہوتی ہے اور فوراً پھر آدمی کے اوپر مقدمے بنتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنی تعبیر کیا کرنی ہے اس تعبیر کو آپ اختیار کریں۔ ہمیشہ تعبیر کا بڑا اثر ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے سنایا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ لکھنؤ جانا ہوا تو بچے نے آ کر ہم سے کہا کہ انکل ابو نے آج چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کو بڑا مارا، اتنا مارا کہ گلاب کا پھول بنا دیا۔ اتنا مارا گلاب کا پھول بنا دیا۔ اب ہمارا کوئی پنجابی ہوتا ہے کہتا مار مار کے سور کر بنا دیتا یا مار مار کے لو کر دیتا، لیکن اس نے دیکھو کیا تعبیر اختیار کی، مفہوم وہی ہے، کہا اتنا مارا گلاب کا پھول بنا دیا۔ گلاب کا پھول سرخ ہوتا ہے، گویا اتنا مارا کہ اس کا بدن سرخ ہو گیا، لیکن تعبیر دیکھیں نا کیسی ہے۔ تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ کا انداز کلام، آپ کا طرز خطابت، آپ کا طرز بیان ایسا ہونا چاہیے جو اپیلنگ ہو، نیت کسی کو ذلیل کرنے کی نہیں، اس کو قریب لانے کی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ حضرات اپنے محلے سے رابطہ ضرور قائم کریں۔ ہمارا نمازیوں سے، اہل علاقہ اور محلہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، پولیس مولوی کو پکڑ کے لے جائے کوئی اس کے لیے آتا نہیں، تو اس کی ذہن سازی کریں،
اپنے علاوہ انفرادی مجلسیں قائم کریں، اپنے عقیدہ اپنے اکابر سے ان کو متعارف کرائیں، اہل محلہ اہل علاقہ نمازیوں سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے، وقتاً فوقتاً ان کو کبھی چائے پر بلا لیں، کبھی ان کو کھانے پر بلا لیں، کبھی ان کے ساتھ علیحدہ بیٹھک کریں، ان کے ساتھ اپنا تعلق آپ کا ہر محلے میں اثر و رسوخ ہونا چاہیے، ہر طرح کے وہاں کے سیاسی لوگوں سے دوسروں میں اپنی مسجد کو کردار کو فعال کریں، اپنے ہاں درس قرآن اور درس حدیث شروع کریں، کسی وقت میں درس قرآن بھلے 10 منٹ دیں، درس حدیث بھلے 10 منٹ دیں، آپ کوئی ایک نماز متعین کر لیں، دعا سے پہلے یا دعا کے بعد ہر نمازی کو کہیں بیٹھ جائیں اور صرف 2 منٹ وقت کی پابندی کے ساتھ ایک حدیث اور اس کی مختصر تشریح، قرآن کریم کی ایک آیت مختصر تشریح انتخاب کر لیں، زیادہ وقت ہو سکے لوگوں میں شوق ہو تو درس قرآن اور درس حدیث کا سلسلہ شروع کریں۔ اور یہ جو پروگرام خیر المدارس نے کیا، اپنے مادر علمی سے رابطہ رکھیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے اساتذہ بڑے موجود ہیں، لیکن کئی ایسے بھی ہیں جن کے جانے کے بعد ہم اب پچھتاتے ہیں ہم نے ان کی زندگی میں ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو کم از کم اس احساس کی وجہ سے جو موجود اور زندہ ہے ان سے فائدہ تو اٹھا لیں۔ آپ تو ملتان میں خوش نصیب ہیں کہ آپ کا مادر علمی یہاں ہے، جس وقت آپ کو ضرورت ہو خیر المدارس آ جاؤ، ٹیلی فون کر لو، کوئی مسئلہ پیش آئے فوراً اس کی رہنمائی لے لو۔ یہ پروگرام انشاءاللہ اب ماہانہ بنیاد پر ہوگا، اگر آپ کا مشورہ ہوگا 15 روزہ بنیاد پر ہوگا، اس کے موضوعات کا تعین ہوگا، اور جو نئے نئے فتنے آ رہے ہیں میری کوشش ہوگی کہ مفتی صاحب دامت برکاتہم ان فتنوں کے بارے میں آپ کو بتائیں، جو سوالات اعتراضات اٹھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں صحابہ کی عزت و ناموس کے حوالے سے ہمارے بخاری شریف پر کئی اعتراضات ہو رہے ہیں، کئی احادیث پر اعتراضات ہو رہے ہیں، بہت سی چیزوں پر ہو رہے ہیں، ان کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ اس مجلس میں جب آیا کریں گے سوال و جواب بھی ہوگا، جو بھی آپ کو پورا ہفتہ یا 15 دن یا مہینہ سوال نوٹ کرتے رہا کریں، یہاں پر آپ اس کا سوال پیش کیا کریں، حضرت اس کا جواب دیا کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ مجلس آپ کے لیے بہت مفید ہوگی۔ میں اس وقت میں اتنی باتیں ہی آپ سے عرض کر کے اجازت چاہوں گا، کچھ میری مصروفیات ہیں، ورنہ میں چاہتا تھا کہ میں خود بھی استفادہ کروں، لیکن میرے عزیز تو نہیں، آپ تو میرے بڑے ہیں، فضلاء ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں مرتے دم تک انسان طالب علم رہتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اس مقام پر کیسے پہنچے علم کے، چیف جسٹس بنے، قاضی القضات بنے، تو فرمایا 2 وجہ سے۔ نمبر 1، کوئی مجھے علم کی بات آتی تھی وہ لوگوں کو بتانے اور پڑھانے میں بخل نہیں کیا، اور دوسروں سے علم کی بات سیکھنے میں نے کبھی بھی کوئی شرم اور ندامت محسوس نہیں کی، استفادے میں عار محسوس نہیں کی، افادے میں بخل نہیں کیا، تو اس لیے ہمارا مزاج بھی یہی ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي